أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہی تم کو موت دے گا اور اس کے بعد تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی 28ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دو زندگیوں اور دو موتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور احسان اور انعامات کے طور پر اس کا ذکر فرما کر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم کیسے ان احسانات کو حاصل کرنے کے بعد بھی شکر گزاری کا جذبہ ان میں نہیں آیا ہے، اور وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ کفر و انکار ہی کرتے ہیں۔ دو زندگیاں اور دو موت اس میں جو بتائی گئی ہے، تو سب سے پہلے انسان کے تعلق سے بتایا کہ وہ مردہ تھا۔ اگر وہ حقیقت پر غور کرے کہ انسان کی اپنے وجود کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہ کس حال میں تھا، فضاؤں میں اڑتا پھر رہا تھا، مختلف شکلوں میں، کہیں منجمد تو کہیں بہتی ہوئی اشیاء میں، تو کہیں غذاؤں میں، تو کہیں دواؤں میں، کہیں اور کسی دوسری شکل میں۔ وہ بے جان ذرات جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا اور جمع کیا اور اس میں جان ڈال دی، وہ مردہ جو تھے اس میں ان کو جان عطا کی اور پھر اس کو ایک انسانی شکل دے دی۔ یہ جو ہے انسان کی پہلی موت، اس کے بعد کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقررہ رکھا، ایک مقررہ مدت تک اس کو جینے کی اجازت دی گئی، اور پھر اس کے بعد پھر اس کو موت دی گئی، اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا آخرت میں جب قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ دو موت اور دو زندگیوں کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پہلی جو زندگی جو عطا کی گئی، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ سب سے پہلی پیدائش ہم نے انسان کی جو کہ وہ مٹی سے، تو یہیں پر اسی کا تذکرہ ہے کہ مٹی کے جو ذرات تھے مختلف شکلوں میں، اس سے اس کی پیدائش ہوئی حضرت آدم کی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہم نے چلا دیا، پھر اس کو برابر اور ٹھیک اور درست کیا۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ، اور پھر اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر ہم نے بنائے اس کے لیے سماعت اور بصارت اور دل۔ تو یہ ساری چیزیں جو نعمتیں دی گئی، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت کم شکر ادا کرتا ہے بندہ۔ تو یہ جو ہے انسان کی پہلی موت کے بعد اس کی دوبارہ زندگی، اس کے بعد پھر موت، پھر دوبارہ زندگی۔ زندگی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان یہ ساری نعمتوں کا استعمال اسی وقت تک کر سکتا ہے جب تک زندہ ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو چاہے آخرت والی زندگی ہو، لیکن موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہاں پر موت کو نعمت کے طور پر اس وجہ سے پیش کیا گیا ہے کہ آخرت والی جو دوسری زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں ساری دائمی ہیں، اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کو پانے کے لیے انسان کو یہ موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی وہ زندگی کو نہیں پا سکتا۔ اس وجہ سے وہ موت بھی جو ہے بڑی نعمت ہے کہ وہ موت ملے گی تو پھر وہ دروازے سے گزرے گا، اور پھر وہ دوبارہ جو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھے ہیں، اگر اس نے نیک عمل کیے ہیں تو پھر بہترین زندگی اس کی وہاں پر، دائمی راحتوں والی زندگی اس کو وہاں پر حاصل ہونے والی ہے۔ اس طریقے سے دو زندگیوں اور دو موت کا، اور موت ایک دوسرے طریقے سے بھی نعمت ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ اسی وقت میں
آ کر کام کرنا ہے، اس کو جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اگر اس کے برعکس اللہ تعالیٰ موت ہی نہیں دیتے انسان کو، تو اندازہ کیجئے کہ کتنے سووں سے ہزاروں سے سالوں تک انسان بیٹھا ہوا ہے، کتنے جنریشنز چلے جا رہے ہیں، پیڑھیاں در پیڑھیاں۔ آج دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی، ایک دو جنریشن کی خدمت کرتے ہوئے ہی انسان بدحال ہو جاتا ہے، سنبھال نہیں سکتا ان کو۔ اب اگر ایسا ہو جاتا کہ اس کے لیے سبوں سے جنریشنز بیٹھے ہوئے، تو کہاں پر رکھے گا، کہاں پر رہیں بسیں گے، کون ان کی خدمت کرے گا، کون ان کی ضروریات کو پورے کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان غور کرے اس پر تو معلوم ہوگا۔ کوئی انسان کی قریبی رشتہ دار انتقال کر جاتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، ہاں یقینی طور پر وہ انہیں جذبات ان سے جو ہے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن موت بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کی ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 2 زندگیاں اور 2 موت ان کو دی ہے، اس کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو جو ہے تمہارے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ انسان کو ہم نے جو پہلی بار پیدا کیا تو وہ تو جو ہے ایسے ذرات میں منتشر تھا کہ اس میں کوئی حیات نہیں تھی، تو اس لیے دوبارہ زندگی کے تعلق سے جو انکار کرتا ہے اس کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے جب ہم نے ان منتشر ذرات کو جمع کر دیا تھا اور ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ فرمایا سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی قابل ذکر شے نہیں تھا انسان، کوئی ہستی نہیں تھی اس کی، کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی پیدائش سے پہلے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ہم نے اس کو بنایا ایک ملے جھولے نطفے سے، امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ یہ دنیا ساری کی ساری آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے کہ انسان کو یہاں پر بھیجا گیا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں کیا کر کے جانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پھر اس کو ہم نے ساری طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی، فجعلناہ سمیعا بصیرا فرما دیا۔ تو یہی باتیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 زندگی اور 2 موت کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوا کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین سے سب کچھ پیدا کیا، یعنی زمین کی جتنی پیداوار، جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ جتنی بھی چیزیں، جیسے کہ جو بھی اس کی زندگی کا سامان ہے وہ سب زمین ہی سے نکلتا ہے، چاہے وہ غذا ہو، چاہے دوا ہو، چاہے اس کا لباس ہو، چاہے اس کی معیشت کا سامان ہو، چاہے اس کے راحت کے سامان ہو، اس کا مکان ہو، سب کچھ زمین ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ زمین سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہم نے بنا دیا ہے، یہ فرمایا۔ زمین سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں، بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے کیا کام کی، یہ تو مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ بہت سی ایسی مخلوقات ہیں، زہریلی مخلوقات ہیں، زہریلی اشیاء ہیں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے ساری زمین کی چیزوں کو۔ تو اس میں انسان کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو براہ راست بھی بعض وقت نہیں ملتی اس کو، لیکن اس کے باوجود اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کئی ایک واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں اس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے کئی ایک زہریلے جانور بھی ہیں، اور کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، اور دوسری دیگر چیزیں ہیں، کئی حرام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، جو انسان کے لیے حرام قرار دی ہے، وہ بھی انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ پہنچاتی رہتی ہے اس کو، لیکن انسان کو علم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ ساری کی ساری چیزیں کام کی ہے، کوئی نکمی نہیں ہے اس زمانے میں، کوئی چیز بھی، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہاں پر جو بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہے، جو پیداوار ہیں زمین کی، وہ انسان کے لیے کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ بخش ہی ہو سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حیثیت سے اس کو وہ فائدہ دیتی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے درست کیا اور بنایا آسمانوں کو، اور پھر 7 آسمان ہم نے بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ 7 آسمان بنا دیے فرما دیا،
تو انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے، اس زمین پر رہتا ہے، تو زمین پر رہتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی ہے زمین، لیکن یہ زمین بہت بڑی نہیں ہے، ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے بس ساری کائنات کے مقابلے میں اگر کمپیئر کریں تو نظر بھی نہیں آتا کہ کائنات میں یہ زمین کہاں پر ہے، اتنی چھوٹی ہے زمین، حالانکہ انسان کو بہت بڑی نظر آتی ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات بلقاء ربکم توقنون۔ سورہ رعد 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ آسمانوں کو ہم نے بغیر ستونوں کے بنا دیا، اتنی بلند کر دیا، تم دیکھتے ہو۔ اللہ الذی، یہ اللہ ہی تو ہے، رفع السماوات بغیر عمد ترونها وسخر الشمس والقمر، اور پھر سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، مسخر کر دیا، وہ جاری ہیں اپنے جو ہے مستقر کے لیے، اپنے مقام پر جاری ہیں، اور پھر تمام کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے اور ساری نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم یقین کرنے والے بن جاؤ اپنے رب سے ملاقات کی، انہیں اب سے رب سے ملنا ہے، یہ یقین تمہارے دل میں آ جائے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، کیونکہ انسان ایک چھوٹی سی بلڈنگ بھی بناتا ہے تو اس کے لیے کالمز ڈالنا پڑتا ہے، پلرز ڈالنا پڑتا ہے۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا اور کیسے بغیر کسی پلرز، کالمز کے، ستونوں کی اس کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قدرت کا کرشمہ دیکھو تم۔ اور پھر 7 آسمان بنائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت 500 برس کی ہے، 500 سال کا سفر کرنا پڑے گا ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان سفر کرنے کے لیے مدت طے ہوگی اس کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف جو راستہ بنایا ہے، پھر اس کو فضا اس میں رکھ دی ہے، فضا کے ایک غلاف چڑھا دیا ہے کئی 1 کلومیٹر تک، فضائی غلاف چڑھایا ہے، اس میں آکسیجن کو رکھا ہے۔ آکسیجن انہیں نہ صرف انسان بلکہ سارے جانداروں کی ضرورت ہے، 2-4 منٹ بھی اگر آکسیجن ختم ہو جائے فضا میں سے تو سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے۔ تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین طور پر کیا ہے کہ زمین کے بالکل قریب اطراف میں اس کو جو ہے فضائی غلاف چڑھا کر اس میں آکسیجن بھر دیا، اس آکسیجن سے سارے جاندار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خلا قائم فرما دیا، اسپیس جسے کہا جاتا ہے، پھر اس اسپیس میں کروڑوں اربوں خربوں ستاروں کو، اسٹارز کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایسے اسٹارز کو کہ اگر آپ اندازہ کریں جیسا سورج ہے، شمسی نظام جو ہے انسان جو جس کے تحت یہ زمین بھی آتی ہے، سولار سسٹم جو ہے، تو اس میں وہ سورج 10 لاکھ گنا بڑا ہے اس زمین سے۔ صرف یہ سورج جو ہمارا جو سورج ہے جس کے تحت ہماری زمین بھی آتی ہے، وہ 10 لاکھ گنا 10 لاکھ ٹائمز جو ہے بڑا ہے۔ تو ایسے 30,000 کروڑ سورج ہے ایک گیلیکسی میں، ایک ستاروں کے جھرمٹ میں، جسے کہکشاں کہا جاتا ہے، گیلیکسیز جو اسے کہا جاتا ہے۔ ایک گیلیکسی میں ایسے 30,000 کروڑ سورج اور اس کے ماتحت جو ہے نظام قائم ہے۔ تو اس کا جو ہے ہماری گیلیکسی جس میں ہماری زمین اور ہمارا سولار سسٹم جو آتا ہے وہ سب سے چھوٹا کہلاتا ہے، تو وہ اس میں جو ہے 30,000 کروڑ جو ہے ستارے ہیں، وہ سورج ایسے جو ہے اس کے ساتھ پورا ایک نظام قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جسے ملکی وے کا نام دیا گیا ہے ہماری گیلیکسی کو۔ ایسے کئی 1,000 گیلیکسی، 50,000 گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر فارم ہوتا ہے کائنات میں، اور پھر 100 کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر قائم ہوتا ہے۔ ایسے ہی 1 کروڑ کلسٹرز کائنات میں ابھی تک دریافت ہوئے ہیں۔ جو ایسٹرولوجیکل ریسرچ جس نے کیا ہے، جو بڑے بڑے دوربین بنا کر اور مشین لگا کر، سپر کمپیوٹرز لگا کر انہوں نے کیلکولیشنز کیے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے، تو انہوں نے یہ ساری کائنات کی چیزوں کو پیش کیا ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا انسان، جس کو اگر یہ ساری باتیں بتائی جائے تو اس کا دماغ بند ہو جائے، اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کتنی بڑی کتنی وسیع کائنات ہے یہ ساری۔ اور پھر یہیں پر اس کا جو ہے خاتمہ نہیں ہوا ہے، کائنات ابھی وسیع ہوتی جا رہی ہے، ایکسپینشن آف یونیورس جسے کہا جاتا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید بڑھاتے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ یعنی روزانہ کبھی نہ کبھی آپ کو یہ بات سننے میں آتی ہے کہ نئے نئے اسٹارز کا اضافہ ہوا ہے، ستارے جو ہے ابھی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بنا رہے ہیں، اور کئی ستارے مزید آ رہے ہیں، بنے جا رہے ہیں، کائنات کو اور مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وجعلنا السماء سقفا محفوظا فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا فرمایا۔ محفوظ چھت بنایا کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیس میں اللہ تعالیٰ نے جو اسپیس رکھی ہے اس میں
جو ستاروں کو رکھا ہے، جو ستاروں کے جھرمٹ جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اربوں کھربوں پدموں ہیں جس کو جو ہے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اتنے ستارے ہیں۔ اس میں سے جو ہے یعنی ایسے مہلک ریڈیشنز نکلتے ہیں اور ہیٹ نکلتی ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے، سورج کئی لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے گرمی پھینکتا ہے، تو اور دیگر جو ہے اس کے مادے جو میٹیریل ٹوٹ کر گرتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو اوزون لیئر کا ایک شیلڈ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیس کے اطراف میں۔ اوزون لیئر اسے کہا جاتا ہے، وہ اس کو وہیں پر روکتا ہے، اس کے ٹیمپریچرز کو، اس کی ہیٹنگ کو، اور اس کی مہلک جو اثرات جو ان ستاروں سے نکل کر زمین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر روک دیتے ہیں۔ اگر اس میں سے کچھ بھی زمین پر آ جائے تو یہ ساری کے ساری جاندار اس کے ختم ہو جائیں گے منٹوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا بہترین انتظام کیا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا فرمایا اس کے تعلق سے کہ ایک محفوظ چھت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ ستارے اور سیاروں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو ایک ٹریک دیا، اس کو محور میں گھومنے کے لیے لگا دیا۔ کل فی فلک یسبحون، الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ سورہ یاسین 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجال نہیں سورج کی کہ وہ چاند کو جا کر پکڑے یا رات جو ہے دن میں گھس جائے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریک دے کر، ایک محور دے کر جو ہے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیڈ مقرر کر دی ہے کہ وہی اسپیڈ سے، وہی رفتار سے وہ چل رہا ہے، ایک سیکنڈ بھی سرمو انحراف نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں پدموں جو ہے یہ سارے ستارے بنا کر چھوڑے ہیں، ان کے لیے ٹریکس مقرر کیے ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ہر ایک کا ایک حساب ہے، کوئی ٹکراتا نہیں ہے، کہ اگر حساب سے ہٹ جائے گا، وہ ڈسپلن اگر نہیں رہے گا تو پھر سب ٹکرا جائیں گے ایک دوسرے سے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹکرا جاتی ہیں ایک دوسرے سے، انسان جس کو چلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقرر کیا ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی۔ ہر ایک کے لیے ایک ٹریک ہے، ہر ایک اپنے اپنے ٹریک میں چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں، کوئی اس کا مینٹیننس نہیں، کوئی خراب نہیں ہوتا ہے، سب جو ہے اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے مقرر کیا ہے۔ یہ ساری کائنات ہے، کائنات پر اگر انسان غور کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔